ظاہر بینی. خواص کو ایک آفت اور بیماری یہ لگتی ہے کہ گہری نگاہ نہیں رکھتے، سطحی سرسری نگاہ کے مالک ہوتے ہیں، ہر چیز کو فقط سرسری طور پر دیتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، اور اس کی گہرائی میں جا کر اسے نہیں سمجھتے. سادہ لوہی، سادہ لوح، بے وقوف. بعض اوقات خواص ممتاز ہو گیا، مشہور ہو گیا، شخصیت بن گیا، لیکن ہے سادہ لوح انسان. سادہ زیست ہونا ٹھیک ہے، سادہ زیست ہونا چاہیے، یعنی زندگی سادہ ہو، لیکن کھوپڑی سادہ نہ ہو، سادہ لوح نہ ہو، نافہم نہ ہو، کج فہم نہ ہو، احمق و بے وقوف نہ ہو جیسے خوارج تھے. ان میں سے اکثر سادہ لوح تھے، شخصیت بن گئے لیکن سادہ لوحی. میں آپ کو آپ کے زمانے کی سادہ لوحی کی مثال دوں، اور وہ ضروری بھی ہے کسی حد تک وضاحت کرنا. آپ نے سنا ہوا ہے کہ انقلاب اسلامی میں امام کے نائب اور جانشین کے طور پر آغا منتظری کو نائب بنایا گیا. اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا فقیہ، واقعاً علم میں بے نظیر انسان تھے اور انقلابی بھی تھے. انقلاب کی بڑی خدمات بھی انہوں نے انجام دی، جیلیں کاٹی. اور امام نے آخر کار جب محسوس کیا یہ آفت اس خواص میں سے، یعنی امام خمینی کے بعد دوسری شخصیت آغا منتظری کو سمجھا جاتا تھا لیڈرشپ میں، اور باقاعدہ طور پر اس کونسل نے جو رہبر چنتی ہے انہوں نے ان کو نامزد بھی کر دیا کہ یہ امام کے بعد یہ رہبر ہوں گے، لیکن امام نے انہیں معزول کر دیا، یہ نہیں ہے رہبری کے قابل، کیونکہ سادہ لوح ہیں، وہ دانائی عقل نہیں ہے. علم ہے ان کے پاس. انسان کے اندر کئی طرح کی عقل ہوتی ہے، 5 عقل ہیں روایات کے مطابق. 5 قسم کی عقل انسان کے اندر پائی جاتی ہے. بعضوں میں 5 قسمیں ہیں، بعضوں میں کوئی ایک ہے، ایک نہیں ہے. ایک عقل وہ ہے جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے، پڑھتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، درس پڑھتا ہے، امتحان پاس کرتا ہے، نمبر لیتا ہے، ڈگری لیتا ہے، ٹاپ کرتا ہے. یہ ایک عقل ہے، یہ بہت ساروں میں ہوتی ہے، علمی عقل. ایک عقل وہ ہے جو انسان کو عملی زندگی میں رہنمائی کرتی ہے، نیک اور بد، حسن و قبیح کی تشخیص دلواتی ہے. اس کو روایات میں امام اور ہادی کہا گیا ہے، رسول باطنی ہے. یہ عقل اگر نہ ہو سادہ لوح ہے، احمق ہے انسان، بے وقوف ہے. امام نے فرمایا یہ نہیں ہے اس قابل، اتنی عقل نہیں ہے اس شخصیت کے اندر کہ یہ مملکت کو سنبھال سکے اور اتنے دشمنوں کے مقابلے میں یہ تحفظ دے سکے. چونکہ اسی زمانے میں جب ابھی حاکم نہیں بنے تھے، نائب تھے، تو ان کا گھر دشمنان انقلاب کا گڑھ بنتا گیا. لوگ آتے آ کر، چونکہ سادہ انسان تھے، سادہ لوح انسان تھے، اور چالاک لوگ آتے، مکار لوگ آتے، وہ مکر کے ساتھ ان کے گھر میں گھس کے اور انقلاب کے اور امام کے خلاف سازشیں کرتے. خواص میں سادہ لوحی، اور یہ شدید مشکل تھی سادہ لوحی. بعض اتنے سادہ لوح خواص تھے امام علی علیہ السلام کے زمانے میں کہ حیرت ہوتی تھی. اس حد تک سادگی، جس طرح تحکیم کے اندر آپ نے دیکھا وہ بزرگوار جو اتنے عبادت گزار تھے اور اتنی مانوی شخصیت اور علمی شخصیت تھے کہ لوگ ان کے تقدس کی قسم کھاتے تھے، لیکن سادہ لوح تھے. معاویہ کے نمائندے کے چکر میں آ گئے، اس کے بہکاوے میں آ گئے. ادھر سے عمرو بن عاص چالاک آدمی، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری سادہ آدمی. دونوں نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا تھا کہ ان دونوں میں، معاویہ اور امیر المومنین میں، کس کو حاکم ہونا چاہیے. تو انہوں نے باس مباحث تمہیز کے بعد یہ طے کیا، یہ بھی عمرو بن عاص کی رائے پر، امیر شام کے نمائندے کی رائے پر، کہ دونوں کو معزول کرتے ہیں اور کوئی تیسرا حاکم چنتے ہیں. انہوں نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی کرتے ہیں، دونوں کو ہٹا دیتے ہیں، تیسرا حاکم چنتے ہیں. یہ فیصلہ کر کے آ گئے، مجمع لگا، جمع ہوئے لوگ، اور اب اعلان کرنا ہے. عمرو بن عاص نے کہا کہ پہلے آپ بزرگ ہیں، چونکہ وہ شخصیت بہت قابل احترام شخصیت ہے سب کے نزدیک،
اتنے محترم مقدس ہیں کہ امیر المومنین نے ان کو کوفہ کی گورنری سے ہٹانا چاہا، مالک اشتر رکاوٹ بن گئے، کہا کہ نہ ہٹائیں، ان کو رہنے دیں۔ ان کے تقدس کی قسم کھاتے تھے لوگ، اتنی مقدس شخصیت۔ امیر المومنین ان کو اپنا نمائندہ ہی نہیں بنانا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے ٹھونسا امیر المومنین کے اوپر کہ ابن عباس نہیں ہے نمائندہ، مالک اشتر نہیں بنے گا نمائندہ، یہ شخصیت نمائندہ، ان کے تقدس اور مقدس مابی کی وجہ سے۔ اب آپ توجہ کریں اس سادگی نے کیا رنگ دکھایا۔ آ کے جب اعلان کرنے لگے، ابو موسیٰ اشعری نے عمرو بن عاص کو کہا کہ آپ پہلے اعلان کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں نے گناہگار ہونا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے، بڑی شخصیت کے ہوتے ہوئے میں پہلے ممبر پہ جاؤں، پہلے آپ جائیں۔ یہ گئے، جا کر ممبر پر لوگوں کو خطاب کیا، ہم نے فیصلہ کیا ہے دونوں کو معزول کرتے ہیں، تو میں چونکہ علی کا نمائندہ ہوں لہٰذا میں علی کو معزول کرتا ہوں۔ ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، وہ انگوٹھی نکال لیا ہاتھ سے، لوگوں کو کہا کہ جس طرح میں نے انگوٹھی نکال دی ہے اس طرح علی کو خلافت سے نکال دیا ہے، یہ کہہ کر نیچے آ گئے۔ ادھر سے شام کا نمائندہ آیا، وہ بیٹھا کرسی پر آ کر، انہوں نے کہا کہ بزرگوں کی بات تو آپ نے سن لی ہے کہ انہوں نے علی کو خلافت سے ہٹا دیا ہے، خود ان کے نمائندے نے ہٹا دیا ہے۔ تو جس طرح اس نے انگوٹھی پہلے ہی نکالی ہوئی تھی، ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اور کہا کہ جس طرح انہوں نے اپنا نمائندہ ہٹا دیا ہے میں اپنے نمائندے کو امیر المومنین منسوب کر رہا ہوں، اسی طرح جس طرح یہ انگوٹھی اپنی انگلی میں ڈال رہا ہوں۔ اس نے انگوٹھی اپنی انگلی میں ڈالی اور کہا کہ امیر شام امیر المومنین ہے سب کا۔ اب یہ مارکا سادہ لوہی کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ وہیں پر خوارج اٹھ کے کھڑے ہو گئے ابو موسیٰ اشعری کے پاس کے مقابلے میں، اور وہیں پہ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا کیا تم نے، دھوکہ کھا گئے۔ خود انہوں نے بھی شور مچایا کہ یہ تو فیصلہ نہیں ہوا تھا، یہ تو فیصلہ نہیں، ہمارا فیصلہ تھا دونوں کو۔ کہا اب وقت گزر گیا ہے، اب تیرا نمائندہ معزول ہو گیا، میرا نمائندہ حاکم بن گیا۔ وہاں سے پھر نیا رخ اس مسئلہ تحکیم کا شروع ہوا جسے خوارج نے بھی قبول نہیں کیا۔ کینہ توزی، شخصیتوں کے اندر کینہ آ جاتا ہے، نفرت آ جاتی ہے، خصوصاً اس شخصیت کی جس کی وجہ سے یہ چھوٹے نظر آئیں۔ حسد اور کینہ خواص کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسی جیسا نظر آتا ہے یا اس سے بڑا نظر آتا ہے انسان، لیکن اگر کسی ایسے کے ساتھ جا کھڑے ہوں جس میں آپ چھوٹے لگتے ہیں، ویسے آپ الگ ہو کے کھڑے ہوں، بڑے ہیں آپ، لیکن جب اپنے سے بڑے کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے تو چھوٹا لگتا ہے آدمی اس سے۔ خواص پورے معاشرے کے اوپر نگاہ دوڑاتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا میں ہوں یا نہیں۔ اگر تو میں سب سے بڑا ہوں ٹھیک ہے، چلنے دو، سارے اپنی اپنی جگہ پر رہیں اور کام کریں، لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی کی وجہ سے میں چھوٹا سمجھا جا رہا ہوں، کسی کی وجہ سے میں کم سمجھا جا رہا ہوں، کسی کی وجہ سے میں پیچھے سمجھا جا رہا ہوں، یہ اس کی جان کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اس کے دل کے اندر اس کا کینہ اور نفرت آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کے ہوتے ہوئے میرا وہ مقام نہیں بن رہا جو ہونا چاہیے۔ نفرت کینہ کرتے ہیں۔ یہ کینہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے ان لوگوں سے جن کے دلوں کے اندر امام خمینی کا کینہ بھرا ہوا تھا۔ بڑے بڑے لوگ، وہ خود بڑے تھے، اگر لب نہ کھولتے، اگر منہ نہ کھولتے، اگر یہ حتاکی نہ کرتے، زبان درازی نہ کرتے، وہ واقعاً بڑے لوگ تھے، لیکن یہی بڑی شخصیات جب یہ امام خمینی کو دیکھتے اپنے سامنے تو اپنے آپ کو چھوٹا حقیر سمجھتے تھے۔ اس لیے امام کا کینہ ان کے دلوں میں آ گیا، نفرت و غصہ اور دشمنی دلوں میں آ گئی، لہذا ہر کام پر مخالفت کرتے تھے۔ یہ خواص کی بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ اگر اپنے سے بڑا کسی کو محسوس کریں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ عوام نہیں ہوتے، عوام جتنا بڑا کسی کو دیکھیں خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر سایہ کسی بڑی شخصیت کا ہے، کسی اچھے انسان کا ہے، کسی پاکیزہ انسان کا ہے۔ عوام کبھی بھی اتنی بڑی شخصیت سے نفرت اور کینہ نہیں رکھتے، لیکن خواص کے اندر یہ کینہ آ جاتا ہے۔